الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین گرامی، ایمان والا اگر اپنے ایمان کے تقاضے پر 100% عمل کرنے والا بن جائے تو اللہ کی مدد اور اس کی نصرت قدم قدم پر اس کے ساتھ ہوگی، اور اگر عمل سے ہم دور ہیں تو اس کا نتیجہ بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا کہ قسم قسم کی مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں ہمارے سامنے آئیں گی اور ہم اس میں الجھ کر، اس میں مبتلا ہو کر پریشانیوں اور الجھنوں میں پھنس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ایمان والوں کے ساتھ کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ جب بندہ قدم بڑھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، تب اللہ کی مدد آتی ہے، اور ہم کوشش نہ کریں، ہم اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال نہ کریں اور ہم ان اسباب کو اختیار نہ کریں جن کو اختیار کرنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، اور صرف یہ سوچ کر بیٹھیں کہ اللہ ہماری مدد کر دے، ہماری مصیبت پریشانی دور کر دے، تو اس سے مصیبتیں دور ہونے والی نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنی نصرت کا وعدہ فرمایا، لیکن اس نصرت کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے کہ تم محنت کرو، اسباب اختیار کرو، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اس کوشش کرو، پھر اس کے بعد ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارے حق میں جو بہتر ہوگا ہم اس فیصلے کو ظاہر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی فرمایا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما دیں تو کوئی بھی دنیا کی طاقت تم پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتی، تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ کی طرف سے
تمہاری غفلت، بے عملی اور سستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل بے عزت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اور ہمارے صوبہ اتر پردیش میں الیکشن کا ماحول ہے اور وہ سلسلہ شروع ہو چکا، 2 مرحلہ ووٹنگ کا گزر چکا، اور اسی طرح سے آہستہ آہستہ 7 مرحلوں میں یو پی کا الیکشن طے کیا گیا ہے۔ یہ الیکشن ہے کیا چیز؟ در حقیقت اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ملک جب آزاد ہوا اور ہمارے آپ کے اکابرین نے اس ملک کی آزادی کے لیے جو جد و جہد فرمائی اور جو قربانی دی ہے، ملک کی آزادی کی خاطر سب سے پہلے مسلمانوں نے تنہا انگریز کا مقابلہ کیا، لیکن قدرت کو منظور نہیں تھا اور کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ پھر انہی بزرگوں نے یہ طے کیا کہ ملک کے تمام برادران وطن کو ساتھ لیا جائے اور ان کے سامنے ملک کی محبت اور تعلق اور ملک کی آزادی اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے فلسفے اور اہمیت کو پیش کیا جائے، اور سب مل کر یکجٹ ہو کر متحد ہو کر اس ظالم انگریز حکومت کے خلاف میدان میں آئے۔ چنانچہ یہ ہوا، اور اللہ کو منظور تھا کہ صدیوں کی، سینکڑوں سال کی جانی مالی وطنی قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو آزادی عطا فرما دی۔ سن 1947 15 اگست کی تاریخ اس ملک میں آزادی کا اعلان ہوا کہ آج ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ تو آزادی وطن کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ اکابر جو اس ملک کی آزادی کی قربانیوں میں آگے آگے تھے، جو قائدانہ رول ادا کرتے تھے، انہوں نے تمام ہندوستان کی ان بڑی طاقتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ جب ملک آزاد ہوگا تو اس ملک کا دستور کیا بنے گا، اس لیے کہ ہمارا ملک دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں مختلف مذہب کے لوگ اپنے مذہب کی حفاظت اور عمل کرتے ہوئے رہتے اور بستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو یہ خصوصیت عطا فرمائی۔ تو یہاں کا دستور کیا بنے؟ چنانچہ
اس وقت کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جس میں مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا سید حسین احمد مدنی، مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سبھاروی اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، اور اس طرح کے بڑے بڑے دور اندیش قائدین بیٹھے، اب بیٹھ کر اس ملک کے دستور کو ایسا دستور بنایا جس کو جمہوریت کہتے، سیکولر دستور، جس میں ہندوستان میں بسنے والے ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دے گی۔ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کا دھرم جو کہتا ہے وہ اپنے دھرم کے مطابق رہیں گے۔ سکھ، عیسائی، بدھسٹ، پارسی، جینی جو مذاہب ہیں، اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ کیسا مذہب ہے، لیکن اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہر مذہب والوں کو ان کو اپنی مذہبی پہچان کے ساتھ، مذہبی شناخت کے ساتھ اس ملک میں رہنے کا حق حاصل ہے۔ مسلمان اس ملک کے قدیم باشندے، ان کو بھی ہر طرح کی مذہبی آزادی ملی، اور یہ طے ہوا کہ مسلمان اپنے مذہبی معاملات میں مسجد، مدرسے، دینی تعلیمات، اپنی مذہبی شناخت، اپنی مذہبی تہذیب و تمدن، اپنے شریعت کے ضابطے اور قانون کے مطابق اس ملک کے اندر رہیں گے۔ اس لیے کہ جتنے مذہب والے تھے سب کو آزادی ملی، مسلمانوں کو بھی مذہبی آزادی حاصل ہوئی کہ ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن اسی کے ساتھ حب الوطنی، یعنی اپنے ملک اور وطن کے ساتھ محبت، یہ بنیادی چیز قرار دی گئی کہ اپنے اپنے مذہب اور دھرم کے مطابق رہتے ہوئے ملک کی حفاظت ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں ہندوستان کا دستور، سمویدھان سیکولرزم بنا، اور سیکولرزم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے مذہبی معاملات میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، ہر آدمی آزاد ہے اپنے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے دھرم کے مطابق زندگی گزارنے کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ طے ہوا کہ جمہوریت قائم ہوگی، اور جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کے اندر حکمرانی کا حق انہیں حاصل ہوگا جن کے پاس ووٹ کی تعداد زیادہ ہوگی، جن کی ووٹنگ میں جن کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ اس ملک کے حکمراں ہوں گے اور حکومت ان کے قبضے میں ہوگی۔ اس زمانے میں مختلف سیاسی جماعتیں تھیں، کانگریس بھی تھی، سیون سنگھ بھی تھی، اور اس کے نظریات کے لوگ بھی تھے، لیکن سب کا اتفاق بنا اور کانگریس
جس کا قیام سن 1885 میں ہوا تھا، جس کی داغ بیل پڑی تھی 1885 میں، چونکہ سب سے قدیم اور سب سے بڑی تنظیم تھی، اور آزادی کے بعد حکمرانی کا حق اسے حاصل ہوا۔ ملک کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو قرار پائے، سردار ولبھ بھائی پٹیل ان کا بھی عمل دخل رہا، ملک کے وزیر داخلہ قرار پائے، اور اس طرح سے نظام حکومت چلا۔ اور وہیں اسی وقت یہ طے کیا گیا کہ مرکزی اور صوبائی حکومتوں میں ہر 5 سال پر الیکشن ہوگا، انتخاب ہوگا، اور انتخاب کا ذریعہ ووٹ ہوگا کہ ملک کے باشندے اپنی ووٹنگ کے ذریعے سے لوگوں کو کرسی اقتدار پہ بٹھائیں گے، اور اپنی اسی ووٹنگ کے ذریعے کرسی اقتدار سے اتار دیں گے۔ چنانچہ جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے 40-50 سال کا الیکشن دیکھا ہے، ان کے سامنے یہ تاریخ ہے، کبھی کسی پارٹی کی حکومت، کبھی کسی پارٹی کی حکومت، کبھی کوئی حکمراں بنا، یہ ہوتا رہا، اور ملک اسی دستور پر آج بھی قائم ہے۔ وہ چیز تو باقی ہے کہ الیکشن کے ذریعے حکومتیں بنیں گی بھی، اور الیکشن کے ذریعے حکومتیں بگڑیں گی بھی، یعنی کسی کو اقتدار ملے گا اور کوئی اقتدار سے نیچے آئے گا، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس لیے کہ مولانا آزاد مرحوم نے آزادی کے بعد ملک کی پارلیمنٹ میں اپنی تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب ہمارا ملک جمہوری ملک بن گیا، اس کا دستور سیکولر ہے، اب یہاں سر گنے جاتے ہیں، سر تولے نہیں جاتے۔ یہ مولانا آزاد مرحوم کا جملہ تھا کہ سر گنے جاتے ہیں، سر تولے نہیں جاتے۔ اشارہ یہی تھا کہ ووٹنگ کی کثرت کی بنیاد پر حکومتیں بنیں گی اور بگڑیں گی، اعداد و شمار کے اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد حالات بگڑتے رہے اور کرسی اقتدار مرکز میں اور صوبے میں ایسی طاقت میں کے ہاتھوں پہنچا جس کا نظریہ ہی یہ تھا تفریق، نفرت، تعصب، فرقہ پرستی اور مذہبی بنیاد پر منافرت، جو دستور ہند کے اصول کے خلاف تھا۔ لیکن بہرحال ہماری شامت اعمال کہ وہ طاقت برسر اقتدار آئی اور ہے۔ ایک بات میں درمیان میں عرض کر دوں، آج ہم لوگ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر نہیں دیکھتے، دوسروں کا شکوہ کرتے ہیں کہ ایسے ویسے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو طاقت برسر اقتدار ہے، جسے آپ سب جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے ان کی 100 سال کی محنت ہے، ان کی تاریخ آپ کو معلوم ہے۔ 100 سال تک
وہ بڑے خاموش طریقے سے محنتیں کرتے رہے. ملک کی آزادی سے پہلے اس ذہنیت کا وجود ہوا اور وہ خفیہ انداز میں محنتیں کرتے رہے اور مسلسل ناکام ہوتے رہے، شکست کھاتے رہے، لیکن ہمت نہیں ہاری. وہ اپنے مشن اور اپنے پروگرام سے ہٹے نہیں. آپس کی ان کی متحدہ ذہنیت اور ان کا گٹ جوڑ اور ان کی یکتائی کامیاب ہو گئے. آج ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، ہم نے اس کو کبھی اہمیت نہیں دی. یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے. اب پھر اسی جمہوری طاقت کے استعمال کا وقت آیا، یعنی الیکشنی دور. اور مغربی اتر پردیش کے 2 حصوں میں 2 قسطوں میں الیکشن کا مرحلہ گزر چکا، اور ٹی وی، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے انداز کی اب باتیں کر رہا ہے، اب بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے. ہوگا کیا، نتیجہ کیا ہوگا، یہ تو اللہ کو معلوم ہے. لیکن اسباب کے طور پر ہماری آپ سب کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے جمہوری حق کا پورا استعمال کریں، یعنی اپنا ووٹ دیں اپنے گھر والوں کو جن کا ووٹر لسٹ میں نام ہے، اور جو ووٹ دیتے آئے ہیں وہ اس میں سستی اور لاپرواہی نہ برتیں. اس لیے کہ 2 طرح کی ذہنیت ہمارے اندر ہے. ایک وہ ہے جو ووٹ کو اہمیت دیتی ہے اور اہتمام کے ساتھ ووٹ دیتی ہے اور اس کی ضرورت اور اہمیت سمجھتی ہے، اور ایک وہ ہے جس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور ان کی سوچ یہ ہے کہ ووٹ دینے سے فائدہ کیا ہوگا، وہی جو ہونا ہے. ہمارے ایک ووٹ سے ہوتا کیا ہے، اور اب تو ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں، اندر سے کیا خرد برد ہوتی ہے اور کیا بلیک میلنگ دھاندلی ہوتی ہے، لہذا ہم ووٹ کیوں دیں، ہمارے ووٹ کا فائدہ کیا ہوگا. یہ سوچ انتہائی خطرناک. ہماری ملت اس مسئلے میں انتہائی ناواقف بھی ہے اور غافل بھی ہے. یہ ووٹ کا حق بڑی قربانیوں کے بعد آپ کو ملا ہے. جیسا کہ میں نے اپنے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ یہ ملک آسانی سے جمہوری ملک نہیں بنا ہے، بڑی قربانیاں ہیں اس کے پیچھے، اور ہمیں یہ حق دیا گیا. اس لیے ایک مرحلہ تو گزر گیا جس میں ہم نے اپنی طرف سے وہ بیداری اور چستی کا مظاہرہ نہیں کیا جب نئی ووٹر لسٹ میں ہر 18 سال کے نوجوان کا نیا نام شامل کیا جا رہا تھا اور اعلان کیا جا رہا تھا. میں نے اعلان کیا اس اسٹیج سے کہ جمعیت علماء ضلع بنارس اس خدمت کے لیے تیار ہے. ہر آدمی اپنی لسٹ چیک کرے، اگر ان کا نام نہیں ہے، یا وہ لڑکے اور لڑکیاں جو جنوری 22 میں 18 سال کی ہو گئی وہ آئیں اور اپنا اندراج ووٹر لسٹ میں کرائیں، تاکہ ان کو
ووٹ دینے کا حق ہو، اور پھر ملک کی نیشنلٹی کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے، یعنی وطن کی نیشنلٹی کہ ہم اس ملک کے ہیں، اس کے ثبوت میں بہت بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارا نام ہندوستان کی ووٹر لسٹ میں شامل ہے۔ ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، اور جب پریشانی آتی ہے تو علماء کو برا کہتے ہیں، ذمہ داروں اور قائدوں کی شکایت کرتے ہیں، اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کے نہیں دیکھتے کہ ہم نے سستی کتنی کی۔ اعلان کر رہے تھے، آئے لوگ، الحمدللہ آئے، اور جو آئے ان کا بنا بھی۔ میں آپ کو آج بتاتا ہوں، افسوس یہ ہے کہ ہم غافل ہیں، اور نئی ووٹر لسٹ میں کتنوں کے نام نہیں ہیں۔ آپ مطمئن ہیں کہ میرے پاس ووٹر آئی ڈی ہے، جب ہم جائیں گے بوتھ پر اور ووٹر آئی ڈی دکھا کر کے ہم اپنا ووٹ ڈال دیں گے؟ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا نام اس لسٹ میں ہے کہ نہیں۔ اگر نام موجود ہے، ووٹر آئی ڈی نہ بھی ہو تو دوسرے پروف ہیں، ڈرائیونگ لائسنس ہے، راشن کارڈ ہے، اور بھی جو کاروباری لوگ ہیں ان کے پاس جو کارڈ ہوتا ہے وہ بھی ویلڈ ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ لیکن نام تو پہلے ہو۔ کتنے وہ ہیں جنہوں نے جو نئی لسٹ آئی ہے اس میں چیک کرایا آن لائن؟ ہم آج بھی آپ کی یہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ کس کا نام ہے کس کا نام نہیں ہے، اس سے زیادہ کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وقت گزر چکا 9 فروری تک، اب نیا اندراج نہیں ہوگا۔ ہم غافل ہیں، اور پھر اس کے بعد الیکشن کے دن ہنگامہ کریں گے، وہاں جا کر جھگڑا کریں گے کہ ہم تو ووٹ دیتے چلے آئے ہیں، ہمارا نام کیوں نہیں؟ ارے آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داری تھی۔ بوتھوں پر کیمپنگ ہو رہی تھی، بی ایل او بیٹھتی تھی، اور اعلان ہوتا تھا کہ آپ آؤ، آ کر دیکھ لو، نہیں ہے تو ایک فارم وہیں بھر دو، آن لائن وہاں کام ہو جاتا ہے۔ اور جمعیت علماء اور کچھ تنظیموں نے یہ کام کیا، اس لیے اب وہ وقت تو نکل چکا۔ اسی طرح سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا بوتھ بدل چکا ہے، جو نئی لسٹ اور جو نئی تقسیم ہوئی ہے ووٹنگ کی، بوتھ بدل چکے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی زحمت نہیں کی کہ ہم پتہ کریں، ہم بس یہ سوچتے آئے ہیں کہ ہم فلاں جگہ دیتے ہیں، ہم فلاں جگہ دیتے ہیں، وہاں جائیں گے ووٹ دے دیں گے۔ نہیں دے پاؤ گے۔ بہت سے لوگوں کا بوتھ اور سینٹر تبدیل ہو چکا ہے۔ کم سے کم اس تاریخ کے آنے سے پہلے یہ سب تو کر لو، دیکھ لو کہ ہمارا بوتھ کون سا ہے، اب ہمیں ہماری لسٹ کس بوتھ پہ ہوگی، سینٹر کون سا، اب ہمیں کیا دینا پڑے گا۔ اب مطمئن ہو کے یہ بیٹھنا کہ ہم بنگالی ٹولہ میں دے دیتے تھے، اس پٹی والے یا اس پٹی والے میں دے دیتے تھے، ہمارا بھی تبدیل ہو گیا، تو ہم سمجھتے ہیں کتنوں کا بدل گیا ہوگا۔ اس لیے ملک کی جمہوریت کی حفاظت کی خاطر اس کے لیے بھی فکر مند ہوں، اور یہ کوشش یہ کریں، یہ کرنے کا کام ہے، اور اپنے ووٹ کا پورا استعمال کریں۔ حکومت کی طرف سے ایک سہولت اور دی گئی کہ جو بوڑھے لوگ ہیں جن کی عمر 80 سال یا اس کے اوپر ہے، ایک ٹیم ایسی بنائی گئی ہے ہر وارڈ میں کہ وہ پوسٹل کے ذریعے، لفافے کے ذریعے اپنا ووٹ دے سکتے ہیں۔ ان کے دروازے تک جو لوگ ذمہ دار بنائے گئے آئیں گے اور ان سے تحریری ووٹ پوسٹل آرڈر کے ذریعے ان سے لیں گے اور جا کے جمع ہوگا۔ لیکن یہ سہولت دی گئی، میری اپنی رائے یہ ہے کہ اس سہولت کا استعمال اگر پہنچ سکتے ہیں
بوتھ تک تو خود جا کر دیں۔ اس میں بہت اطمینان نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نے جو دیا اور جس پر مہر لگائی کاؤنٹنگ کے ٹیبل تک وہی لفافہ پہنچے گا۔ میں اشارے میں کہتا ہوں آپ کو، اس لیے کوشش یہ کریں، یہ سہولت دی گئی ہے، ٹیمیں لگائی گئی ہیں، افراد متعین کیے گئے، یہ سارا کام ہو چکا آپ کے بنارس کے لیے، لیکن ووٹ دیجئے اور ووٹ دلوائیے۔ میں ایک بات کہتا ہوں جمعیت علماء کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہر آدمی سے، کہ ہر آدمی اپنے اوپر اس ذمہ داری کو لے لے کہ اپنے گھر اور اپنے بغل کے ایک گھر کی ذمہ داری لے لے، دائیں اور بائیں مکان کی ذمہ داری لے لے، اب کہے ان سے کہ چلو ووٹ دو، ووٹ دو، تو ہر آدمی اگر اپنے مکان کے علاوہ ایک مکان کی ذمہ داری لے لے گا، انشاءاللہ پورے علاقے کا کوئی گھر نہیں چھوٹے گا، ہر گھر کور ہو جائے گا۔ اس کو ہلکے میں مت لیجیے، یہ الیکشن مستقبل کے تاریخ کو طے کرے گا، اب مستقبل کے میں ملک کیسا بنے گا، اب ملک کے حالات کیسے ہوں گے، اس کے ذریعے سے وہ خطوط اور وہ نقوش طے کیے جائیں گے۔ اس لیے یہ ہمارا جمہوری حق جس کو استعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور شرعی نقطۂ نظر سے ووٹ کی حیثیت ایک شہادت کی ہے، یعنی آپ سے گواہی مانگی جا رہی ہے کہ یہ اتنے لوگ ہیں جو اقتدار کے دعوے دار ہیں، اب آپ گواہی دیجئے کہ آپ ان میں کس کو پسند کرتے ہیں، کس کے لیے اقتدار چاہتے ہیں اور کس کو اپنی حمایت دینا چاہتے ہیں۔ تو عوام کی حیثیت شاہد اور گواہ کی ہو گئی کہ آپ ان امیدواروں کے حق میں جنہوں نے پرچہ نامزدگی بھر کر جس پارٹی کو بہتر سمجھا اس پارٹی کی طرف سے نامنیشن داخل کیا اور پارٹی نے ان کے لیے فیصلہ کیا کہ فلاں علاقے، فلاں شہر، فلاں جگہ پر یہ میرے امیدوار ہیں، تو اب آپ کو ان میں سے کسی ایک کی تائید کرنی ہے، گویا شرعی نقطۂ نظر سے آپ سے گواہی مانگی جا رہی ہے اور آپ کو گواہی دینا ہے۔ اب گواہی کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ گواہی جب طلب کی جائے تو گواہ کی پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری، آپ سب کی، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے مارچ کی 7 تاریخ میں جب ہمارے شہر کا، ضلع کا، بلکہ یوں کہیے پوروانچل کا، کہ الیکشن کی تاریخ آئے تو آپ ہم سب پہلی فرصت میں اپنے اس جمہوری حق کا استعمال کر کے جو بہتر سمجھے وہ کریں۔ میں یہاں کچھ کہہ نہیں سکتا، جو بہتر ہو ملک کے حق میں، صوبے کے حق میں، ہمارے آپ کے حق میں، آپ کی تائید ان کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ان لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کریں جو ہمدرد بن کر منافقت اور دشمنی کا رول ادا کرنے والے۔ آپ کا، ہم سب کا اس میں بہت بڑا امتحان ہے، اور آپس میں یکتائی، اتحاد، یکرائے ہو جائیں، اسی انتشار نے آج ہم کو اس منزل تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اندر بیداری پیدا ہو جائے اس جمہوری حق کے استعمال کرنے کے سلسلے میں۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔